الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار، نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے، صرف فوج جانتی ہے، مگر وہ جانتی ہے مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے۔ حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتا۔ لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد ہے، مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان لٹریچر فیسٹیول، کراچی آرٹ کونسل کے صدر محمد احمد شاہ رنگیلے نہیں ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں، ہر صوبے کے ادب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ شاہ صاحب کے ہاتھ سے مائکروفون چھیننا اتنا ہی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جھنجھنا۔ 15 برسوں سے کراچی میں ادبی کانفرنس کروا رہے ہیں۔ اس سال 3 دنوں میں تقریباً 60,000 لوگ اس کانفرنس میں آئے۔ لاہور میں بھی یہی حال رہا۔ ان 3 دنوں میں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا، آنکھوں میں چمک، پیشانی پر روشنی، چہرے درخشاں، ہاتھوں میں سیل فون، مگر پیشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ اس کانفرنس میں ادب پر بات ہو رہی ہے، ہال نمبر 1 بھرا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں تھی۔ کلچر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے۔ مصوری، موسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے۔ حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے، ہال خالی ہے۔ 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشتہ دار موجودہ حکومت میں ہیں۔ 4-5 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے۔ جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے، ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے۔ مگر حکومت جمہوری ہے، ہماری فوج بہت طاقتور ہے، اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر اعظم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں۔ ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اوے بچہ جمہورہ اب چل، سب چلے جاتے ہیں۔ بچہ جمہورہ کا تماشا ہم سڑکوں پر 75 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں ڈگڈگی، ایک بندر پر چادر پڑی ہوئی، ڈگڈگی میں آنے والا اس سے جو کہتا ہے بندر وہی کرتا ہے۔ ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے۔ قصور سویلین کا ہے، وہ کچھ اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے۔ ہر حکومت میں جتنا اپنا خیال رکھا اس کا آدھا خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاءاللہ کبھی نہیں آتا۔ 75 برسوں میں فوج نے تقریباً 35 برس ہم پر حکومت کی ہے۔ 35 برس تو یوں ہی کہہ گیا، 75 برسوں میں تقریباً 74 برس فوج نے ہم پر حکومت کی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے۔ فوج ہماری ضرورت ہے، مگر جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تکمیل کروانے میں
کسی کو اذیت پہنچاتا ہے وہ خود کو ذمہ داری سے آزاد سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہے. وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے اور ان کا عمل بھی انہی کی طرف لوٹے گا. 75 برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں. دادا غریب، باپ غریب، بیٹا غریب، پوتا غریب. نہ پیسہ، نہ تعلیم، نہ گھر، نہ کوئی مستقبل. ان کا کوئی حق نہیں. صرف ایک حق ہے، اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پہ ووٹ ڈالنا فرض ہے. 75 برسوں سے یہاں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، دادا تخت پر، باپ تخت پر، بیٹا تخت پر، بیٹی تخت پر، پھر پوتا تخت پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہترین لوگ یقین سے محروم ہیں جبکہ بدترین لوگ پرجوش وارفتگی سے بھرپور ہیں. احمد شاہ صاحب نے مجھے یہاں سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، مگر دل نہ ہنسنے کو چاہ رہا ہے نہ ہنسانے کو.